لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر اور بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قارنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدينا سهل لنا أشكارنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و صلاۃ کے بعد میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو حق کا تقاتے ہی جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ میرے جو اہل علم بندے ہیں وہ بندے جو اہل علم ہیں جو علم رکھنے والے ہیں وہ میری خشیت رکھتے ہیں خشیت سے مراد بھی ڈرنا ہے خوف اس کو خشیت کہتے ہیں یعنی دونوں کا معنی ایک ہی ہے دونوں جگہ پر خوف کا ہی ذکر کیا گیا ہے لیکن جب ہم صوفیاء کرام سے پوچھتے ہیں یا اللہ والوں سے اس کا مطلب پوچھتے ہیں کہ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے وہ بتاتے ہیں کہ خوف اور خشیت میں بہت فرق ہے کیا فرق ہے خوف اپنے گناہوں کا ہوتا ہے اور خشیت باوجود نیک ہونے کے اس بات کا خوف ہو کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس کو خشیت کہتے ہیں اس بات کا ڈر لگے رہنا ایک بندہ سارا دن گناہوں میں مصروف رہتا ہے ساری زندگی اس کی گزر گئی اپنی زندگی کا کافی حصہ اس نے گزار لیا گناہوں میں لچکا رہا گناہوں میں وہ ایسا گم ہوا کہ نکل نہ سکا اب اسے کچھ ڈر لگنے لگا یہ عمر کو میں نے کافی گناہوں میں گزار دی اب میرا فیصلہ کہیں جہنم کی طرف نہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں خوف خشیت کہتے ہیں کہ جو بندہ ساری زندگی نماز بھی پڑھتا رہا قرآن کی تلاوت کرتا رہا روزے بھی رکھتا رہا اللہ کے حکم کی نافرمانی سے بچتا رہا لیکن پھر بھی اسے یہ ڈر ہو کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس کو خشیت کہتے ہیں جیسے ایک غریب کی بیٹی کا اگر رشتہ بلکہ مولا رومی یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں رشتہ ہو گیا بادشاہ کے بیٹے نے اسے پسند کر لیا جب بادشاہ کا بیٹے کا رشتہ آیا تو ڈیفینیٹلی غریب کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا تھی کہ اس کی غریب بیٹی کا رشتہ بادشاہ کے گھر سے آ گیا ہو اس نے فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی شادی ہو گئی 20 کنیزیں اس کی خدمت کے لیے جناب وہ ملکہ بن گئی 20 خادمائیں کنیزیں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں اعلیٰ قسم کے زرق برق کے لباس اس کے پہناوے میں تھے چوڑیاں زیور یعنی کہ ہر قسم کا سکھ تھا لیکن وہ جو بیٹی تھی غریب کی بیٹی جو محل میں بیاہ کر لائی گئی تھی وہ صبح کو بھی روتی تھی شام کو بھی روتی تھی جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کون سا ایسا دکھ ہے
کہ تو روتی ہی رہتی ہے حالانکہ تیرے پاس سکھ ہی سکھ ہے، ہر قسم کا سکھ ہے؟ تو وہ کہتی کہ میں غریب تھی، میری اوقات نہیں تھی اس محل میں آنے کی، اللہ نے مجھے اس ایسی نعمتوں سے نواز دیا ہے، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا سر کا تاج مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ اکبر، میرے سر کے تاج یعنی میرا خاوند مجھ سے کسی بات پر، میری کسی حرکت پر ناراض نہ ہو جائے اور میں اس محل کی آسائشوں سے نکل کر واپس اسی جھونپڑیوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں نہ چلی جاؤں، اس لیے میں صبح کو بھی روتی ہوں، شام کو بھی روتی ہوں۔ تو اللہ والے اتنی نعمتوں کو دیکھ کر جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، پہلی نعمت انسان بنا کر، دوسری نعمت مسلمان بنا کر، تیسری اس سے بڑی نعمت، بڑی نعمتوں میں سے نعمت آقا کا امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ان ساری نعمتوں کے بعد پھر دنیاوی نعمتیں گنتی چلی جائیں، اپنے جسم کی نعمتیں گنتے چلے جائیں، اس کا اختتام نہیں ہوگا، ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، اس رب عز و جل کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ ان تمام نعمتوں کو دیکھتے ہوئے پھر جب اللہ والے ڈرتے ہیں کہ اس نے اتنی ایسی نعمتیں عطا کی جن کا میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، کہیں میرے اس شکر ادا نہ کر سکنے کے باعث اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ والے صبح شام وہ بھی روتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خوف رہتا ہے، باوجود یہ کہ وہ نیک ہیں لیکن ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو خشیت کہتے ہیں، خشیت الہی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ جو اللہ عز و جل، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ عز و جل سے ڈر سے جس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، چاہے وہ مچھر کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ دوسری حدیث میں سنتے جائیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو رب کریم سے ڈر جا، قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کے چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ڈر جا، اللہ تجھے نہیں ڈرائے گا۔ آج جہاں ڈر جا اللہ سے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کے چھاؤں میں جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں۔ حضرت ابو داؤد طائی سے کہتے ہیں، اے ابو داؤد میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے جنت میں اپنے حبیب کے صدقے مجھے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ تو حضرت ابو داؤد طائی حیران ہو کر کہتے ہیں، یا امام جعفر صادق آپ حضور کے نواسے ہیں، ہم خود آپ کے آسنے پر بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے، الٹا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے، میں حضور کا نواسا ہوں، کل کو حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں تو ایسے تھا، تو کیسے بن کر آیا ہے، تو میں کیا جواب دے سکوں گا؟ حالانکہ آپ امام ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، حضور کے نواسے ہیں، حضور تک رسائی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہے، اپنے مریدین کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف اتنا ہے، ڈر ہے کہ کہیں میرا فیصلہ خدا نہ خواستہ کسی اور جگہ پہ نہ ہو جائے، تو یہ اللہ والے خوف رکھتے ہیں۔ اب خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی فضیلت حضور نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، سبحان اللہ، عمر ہوتا، اور فرمایا کہ عمر جب کسی راستے سے گزرتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، ایسی شان ہے عمر کی۔ پھر ایک دفعہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل میرے عمر کی شان بیان کرو، تو حضرت جبرائیل نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اگر اللہ 950 سال کی زندگی دے، پھر میں آپ کے سیدنا عمر فاروق کی شان بیان کرتا چلوں ساری زندگی، تو پھر بھی 950 سال تک آپ کے عمر کی شان ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، ایسی شان ہے۔ کیا سیدنا عمر فاروق نے اپنی زندگی میں کبھی لوگوں کو بتایا کہ میں ایسی شان رکھتا ہوں؟ نہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا،
بلکہ ہمیشہ یہی کہتے رہے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں علی اگر تم نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو جاتا، علی یار تم نے تو مجھے بچا لیا۔ کبھی کہتے ہیں میری بہن نے مجھے بچا لیا، یہ قرآن پاک پڑھا اس نے، میں نے تلاوت سنی، اللہ نے مجھے اسلام کی دولت نصیب فرما دیا، میں تو ورنہ ہلاک ہو جاتا۔ ایسا یعنی کہ اللہ کا خوف تھا۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خوف دیکھیں، ان کو اللہ نے انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ عطا کیا، لیکن ان کا خوف کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے، صرف ایک بندہ بچ جائے جن کا فیصلہ جہنم کی طرف ہو، تو مجھے ڈر ہے کہیں میں نہ ہوں۔ وہ ڈر، اللہ کا ڈر ایسا تھا کہ ساری مخلوق جو بخشی جائے گی، تو اگر ایک بندہ جس کا فیصلہ جہنم کی طرف ہو تو مجھے ڈر ہے کہیں میرے گناہوں کی سبب میں نہ ہوں۔ یہ خوف تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے آپ کی شان میں فرمایا تو میں نے سب کے احسان اتار دیے، لیکن ابو بکر کا احسان کل قیامت کے دن اللہ عز و جل خود اتارے گا۔ اتنی شان کے باوجود اللہ کا ڈر ایسے ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ۔ 3 دفعہ فرمایا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک، اگر عثمان کی بیوی انتقال کرتی جاتی اور ایک کے بعد میں ایک اپنی ہر بیٹی کو نکاح میں دیتا جاتا، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں دے دیتا، ایک کے بعد دیکھے، ایسی شان عطا کی، ذوالنورین کہا گیا۔ اور فرمایا کہ فرشتے بھی سیدنا عثمان سے حیا کرتے ہیں، میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، لیکن آپ کا خوف دیکھیں، ایک قبر ہے، کچی قبر ہے، اس پر بیٹھے ہوئے غلام ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، تو آپ ایسے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، بھیگ گئی، پانی جیسے پانی ڈالا ہوا ہو نا داڑھی مبارک کا، تو ایسے بھیگ گئی۔ تو غلام عرض کرتا ہے حضور کیا وجہ ہے کہ آپ جب قبر پر آتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، اتنا ڈر خوف آ جاتا ہے آپ کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے قبر آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر جہاں پر کامیاب ہو گئے تو آگے کامیابی ہے، اگر یہاں پر پھنس گئے تو آگے بھی پھنس جاؤ گے۔ پہلے جو حساب کتاب ہونا ہے، خدا نخواستہ اگر ہم سوالوں کے جواب نہ دے سکے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جواب نہ دے سکے، تو کل تو فیصلہ کھڑکی تو کھول دی جائے گی جہنم کی کھڑکی، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جب گھر اٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے حساب کتاب۔ تو اس ڈر سے، حالانکہ قطعی جنتی ہیں، اللہ کے حبیب نے فرما دیا، لیکن اس کے باوجود قبر کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں میں نے دی ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، اور اللہ کے حبیب بھی ان سے راضی ہیں، لیکن وہ تو اللہ سے ڈریں۔ اور ہم لوگ ساری زندگی سارا دن 24 گھنٹے ہم گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا۔ اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، اللہ کے ڈر سے کبھی وہ کہتے ہیں نا جھرجھری کبھی نہیں آئی، خوف نہیں آیا ہمیں اپنے گناہوں کو۔ کبھی ہم رات کو بیٹھ کر اپنے محاسبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اگر تھوڑا سا خوف محسوس کریں، پھر آپ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیسے بخشش کا، معافی کا پروانہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ اللہ آپ سے پیار نہیں کرتا، اللہ تو کرتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف آ جائے۔ جب آپ اللہ کے خوف سے رات کو اکیلے بیٹھ کر آنسو ہم بہائیں گے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنسو، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے ڈر سے توبہ کریں گے تو اللہ اتنا راضی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ صرف بخشتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں۔ تو ایسی خشیت الہی کا ایسا جو ہے نا وہ فضیلت ہے۔ حضرت جناب سلطان محمود غزنوی اور ایاز کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، بڑے ان کے مشہور واقعات ہیں۔
ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو وزیر مشیر تھے انہوں نے شکایت کی کہ آپ کا یہ جو ایاز ہے نا جس کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں یہ نا بغاوت کی تیاری کر رہا ہے، کان میں آ کر کہتے ہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے وہ کس طرح، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اصل کے بعد جو گم ہوتا ہے عشاء کے بعد واپس آتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے؟ اسے پوچھیں یا اس کا پیچھا کروائیں، کسی کو پیچھے لگائیں اس کے، دیکھیں یہ کہاں جاتا ہے۔ ہم نے تو اس کو جنگل کی طرف جاتے دیکھا ہے، ہو نہ ہو وہاں پر اس نے کوئی اسلحہ اکٹھا کیا ہوا ہے جو فوج کٹی ہوئی ہے کہ بعد میں یہ آ کر حملہ کر دے گا آپ پر، آپ کی سلطنت چھین لے گا، ہمیں تو یہی ڈر لگا رہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے اس دفعہ ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ عصر کے وقت دوسرے دن عصر کے وقت جب ایاز نکلا اس نے شاہ سے باہر جنگل کا رخ کیا تو بادشاہ اور اس کے کچھ درباری بھی ساتھ ہو لیے۔ اس کو پتہ نہیں چلا، ایاز کو پتہ نہیں تھا وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ جاتے 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 جنگل میں ایک جھونپڑی کی طرف جا کر پہنچا، جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ بادشاہ نے اس کو بھی یہ آ گیا خیال کہ شاید ہاں یہاں پر اس نے کوئی بغاوت کا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے یا کچھ سرنگ بنائی ہوئی ہے۔ اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جھونپڑی کا۔ جب ایاز نے دروازہ کھولا اپنے بادشاہ کو سامنے دیکھا تو بادشاہ نے کہا ہٹ جا آگے سے۔ ایاز جب ہٹ گیا تو وہ اندر داخل ہوا جھونپڑی کے اندر، ادھر ادھر دیکھتا ہے ایک پرانا سا ایک کرتا ہے اور ایک پرانا سا صندوق پڑا ہوا ہے، ایک مٹی کا پیالہ پڑا ہوا ہے، ایک پرانی سی چارپائی پڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ غصے سے پوچھتا ہے ایاز یہاں کیا کرنے آتے ہو، کیا کرنے آئے ہو یہاں پر؟ ایاز قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، عرض کرتا ہے بادشاہ سلامت، یہ میرے اس وقت کا جس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا، آپ کے غلامی میں نہیں آیا تھا، اس وقت سے پہلے کا میرا مکان ہے اور اس وقت سے پہلے کی یہ میری جائیداد ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا پرانا کرتا، یہ میرا صندوق ہے، اس کے اندر جو پرانے جوتے پڑے ہوئے ہیں، یہ مٹی کا پیالہ، یہ میرا کل اثاثہ تھے۔ آپ نے مجھے ایسی شان عطا کی، اپنی غلامی میں رکھ کر ایسی نعمتیں عطا کی کہ میں کہیں فخر نہ کرنے لگ جاؤں، کہیں تکبر میں نہ پڑ جاؤں۔ میں روزانہ آتا ہوں، اپنی اوقات کو یاد کر کے جاتا ہوں اور اپنے آپ کو کہہ کر جاتا ہوں ایاز کہیں تکبر میں نہ آنا، تو یہ تھا، تیری اوقات یہ تھی، تیرے پاس تو کرتا بھی پھٹا پرانا تھا، تیرے پاس جوتے بھی پھٹے پرانے تھے، تیرے پاس جو پیالہ تھا یہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، یہ مٹکا تھا، اس کے بعد یہ تمہاری یہ جھوپڑی تمہارا کل اثاثہ تھی، یہی تمہاری اوقات ہے، اس کو بھول نہ جانا، کسی تکبر میں نہ آنا۔ دراصل وہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں یا دنیا میں مشغول ہو کر کہیں ہم اللہ کو بھول نہ جائیں، ہم اپنی اوقات کو یاد رکھیں کہ ہم کیا تھے، اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ زندگی گزار دیں۔ تو مولا رومی کہتا ہے کہ تو اپنی اوقات کو یاد رکھ، وہ تو کیا کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے پہلوان دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو دنیا اٹھتی ہے، ہمارے نام پر دنیا نعرے لگاتی ہے، تو وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فالج زدہ کر کے، فالج کا مریض بنا کر ہسپتالوں میں بھیج دیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے دولت مند، ایک دولت مند تھا، اتنی اس کے پاس دولت تھی، اس کے صرف یہ ابرو کا مسئلہ ہوا، ابرو کا فالج ہوا، اس کو ابرو کہتے ہیں، یہ جو ہمارے پنکھ ہیں نا، یہ تو یہ ہم اٹھاتے ہیں، ہم اس کو جھپکتے ہیں تاکہ ہماری آنکھ سے پانی نہ آئے، تو یہ ابرو اس کا فالج ہوا تو وہ ایسے اٹھا نہیں سکتا تھا، ابرو اس کے نیچے رہتے تھے، اب اٹھا نہیں سکتا تھا، اس نے ساری دولت خرچ کر دی لیکن کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ میری دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے، تو مولا رومی فرماتے ہیں نہ تیری دولت نے کام آنا ہے، نہ تیری جوانی نے کام آنا ہے، نہ تیری طاقت نے کام آنا ہے، اگر کام آنا ہے تو تیرے اللہ کے خوف نے جو تیرے دل میں پیدا ہوگا اس نے کام آنا ہے، اس نے کام آنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان ہے کہ دو باتوں سے انسان دھوکے میں ہے، دو باتوں نے انسان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ میرے آقا کے فرمان کے مطابق مفہوم ہے کہ ایک تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میری صحت ہے نا، یہ صحت، میں صحت مند ہوں،
مجھے کوئی بیماری نہیں ہے اور کبھی بھی بیمار ہونا ہی نہیں ہے، تو یہ دھوکے میں ہے۔ یہ جو صحت مند ہے یہ کبھی نہ کبھی ایسا بیمار ہوگا کہ اس وقت اللہ کی عبادت کرنے کے قابل نہیں رہے گا، فرمانا چاہتے ہیں۔ اب صحت مند ہے، اس کا فائدہ اٹھا لے، نماز 5 وقت پڑھ لے، رات کو تہجد کے لیے اٹھ کر نماز پڑھ لے، اپنے اللہ کو راضی کر لے، رو رو کر اللہ کے خوف سے آنسو بہا کر اللہ کو راضی کر لے۔ ہو سکتا ہے کل کو ایسا وقت آئے اس کی یہ صحت باقی نہ رہے اور وہ بیمار ایسا بیمار ہو جائے کہ رب کی عبادت کے لیے کھڑا بھی نہ ہو سکے، پھر یہ دھوکے میں ہے۔ دوسرا انسان جو دھوکے میں ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا کہ وہ جو فارغ ہے، جس کو کوئی کام نہیں ہے، اللہ نے اس کو ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے ابھی میں فارغ ہوں، چلیں ابھی وقت ہے، میں بعد میں اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ اس کو اللہ نے وقت دیا ہے، یا تھوڑی سی محنت کر کے اس کے بعد اتنا مال جمع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے، بچوں کا پیٹ بھی پال لیتا ہے، لیکن وہ فراغت کے جو اوقات ہیں، فراغت کے اوقات کو اللہ کی عبادت میں صرف نہیں کرتا، تو وہ بھی دھوکے میں ہے۔ کل کو ایسا وقت بھی آنا ہے، اس کو یہ وقت بھی نہیں ملے گا۔ تو میں یہ دونوں جو ہے نا، یہ دونوں شخص یہ دھوکے میں ہیں۔ آخری بات کہہ کر انشاءاللہ اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ جو اللہ کے جو ڈرنے والے اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں نا، جو میرے بندے ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ جاننے والے ہیں، جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، جتنا بڑا ولی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور پھر فرمایا وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس بندے کا معاملہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، فرما برداری کے ساتھ اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تبارک بتایا کہ میں اسے 2 جنتیں دوں گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرما دیا۔ اب حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت سفیان ثوری رہناؤں پاک کا ایک دور ہے، بغداد کا علاقہ ہے، تو وہاں پر ایک قحط پڑ گیا، اور ایسا زور کا قحط پڑا کہ جانور تک بھوکے مرنے لگے۔ جانور تو جانور، انسان بھی بیمار ہو گئے، بھوک سے نڈھال ہو گئے، اور جو بزرگ تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ برداشت نہ کر سکنے کے سبب، قوت مدافعت نہ ہونے کے سبب وہ مرنے لگے۔ جانور تو پہلے مر رہے تھے، ان کو چارہ نہیں ملتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایسا زور کا قحط پڑا۔ تو سارے بزرگ نکل آئے، لوگ اللہ والوں کے پاس حاضر ہو گئے کہ یہ کیسا عذاب آ گیا ہے، دعا کریں۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ہم بھی نکل آئے اللہ کی کہ دعا کریں گے۔ حضرت سفیان ثوری بھی آ گئے باہر، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اس میں سے ایک بوڑھا غلام باہر نکلا ہے، اس کے چہرے پر عبادت کا نور ہے، اس کا چہرہ دیکھے تو اللہ یاد آتا ہے، سبحان اللہ، ایسا وہ اللہ کا ولی، لیکن تھا وہ کسی کا غلام، اس کا مالک کوئی اور تھا دنیا میں۔ تو باہر نکلا تو ہم چھپ کر اس کو دیکھ رہے تھے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب میں اللہ والوں کا خوف آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ والے کیسے اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، الفاظ کیا تھے؟ اس نے جب ہاتھ اٹھائے اس نے کہا یا باری تعالیٰ، مجھے پتا ہے یہ جو عذاب اس بغداد پر آیا ہوا ہے وہ تو میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو مجھے سزا دے دے، میرے گناہوں کی نحوست یا میرے گناہوں کی وجہ سے ان بغداد کے جو معصوم لوگ ہیں ان کو کیوں سزا دے رہا ہے؟ حالانکہ وہ نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی عبادت کے چہرے پر عبادت کا نور ہے، صاف پتہ چل رہا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں ایسے اللہ والے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، تو وہ ایسا تھا، لیکن اپنے اس جو آفت تھی، مصیبت تھی پورے شہر کی، وہ اس کو اپنے گناہوں کے سر لے کر اللہ کو راضی کر رہا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے، ابھی اس نے ہاتھ چہرے کی طرف نہیں واپس پلٹائے تھے، اللہ نے بارش نازل فرما دی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ نے بارش نازل فرما دی اور سرسبز ہو گیا، قحط ختم ہو گیا۔ میں بڑا خوش تھا، تو میں نے کہا ہونا اس غلام کو خریدنا ہے، اس غلام کو آزاد کرنا ہے۔ جب ہم فارغ ہوئے 2-4 دن کے بعد میں نے اس مالک کا پتہ کرایا، میں اس کے پاس پہنچ گیا، اس کو منہ مانگی قیمت دے دی، میں نے کہا اس کو آزاد کرنا۔ تو میں اس کو لے کر چلا جا رہا تھا
تو وہ بڑا غلام حیران تھا کہ یہ مجھے کیوں خرید کر لایا ہے. اس نے پوچھا ہے فضیل میں تو ایک بڑا کمزور سا آدمی ہوں, میں تو کسی کام کا نہیں ہوں, تو مجھے خرید کر کیوں لے کر جا رہا ہے, میں تمہارے تو کسی کام کا نہیں ہوں. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بزرگوں بات یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ جس دن قحط تھا آپ نے دعا کی تھی, آپ نہیں دیکھ رہے تھے لیکن ہم دیکھ رہے تھے, آپ کا مقام و مرتبہ ہم جان گئے. سبحان اللہ. اللہ کے ہاں آپ کا کیسا مقام و مرتبہ ہے, میں نے اس لیے آپ کو خریدا ہے, یعنی کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں گا, مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب نصیب کر دے گا. یہ سوچ تھی اللہ والوں کی. وہ بڑا حیران ہو کر حضرت فضیل بن عیاض کو ایسے تکتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک مجھے کچھ وقت نماز کے لیے دو گے, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کی. حضرت فضیل نے کہا ہاں بالکل پڑھ لو. اس نے اسی دوران اسی وہاں پہ اپنی جگہ پہ مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا. سبحان اللہ. جب وہ سجدے میں گیا تو اس نے دعا کی, یا باری تعالیٰ یہ پردہ تھا, یہ راز تھا جو تیرے اور میرے درمیان تھا, اب یہ راز کھل گیا ہے, مجھے اب اس دنیا میں نہیں رہنا, مجھے اپنے پاس بلا لے. سبحان اللہ. اس کا یہی کہنا تھا, سجدے میں جا کر یہ کہنا تھا, مستجاب الدعوات تھا, مقبول ہوتی تھی دعائیں اس کی. اللہ نے یہ دعا بھی اس کی قبول کر لی. حضرت فضیل کہتے ہیں میں نے جب ہلا کر دیکھا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی. سبحان اللہ. ایسا اللہ کا خوف تھا, ایسا اپنے گناہوں کا ڈر, حالانکہ گناہ بھی نہیں تھے, نیک تھے, لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے روتے رہتے تھے, ڈرتے رہتے تھے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے بھی اس پر ڈٹ جاتے ہیں, ہمیں رونا تک نہیں آتا. حالانکہ میرے آقا علیہ السلام جو معصوم عن الخطا ہیں, امام الانبیاء ہیں, نبی انبیاء کرام معصوم ہیں, تو میرے آقا علیہ السلام کتنے معصوم ہوں گے. وہ فرماتے ہیں کہ میں خود 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں, 100 دفعہ. آپ کا یہ استغفار کرنا امت کے لیے تعلیم تھا, ورنہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں, ہم تو معصوم ہیں. حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے, اس نے عرض کی کہ حضور مجھے اولاد نہیں ہوتی, تو آپ نے کہا کہ استغفار پڑھا, یعنی استغفر اللہ و اتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. تو ایک دوسرا شخص آیا, اس دوران آپ کے بیٹے سماعت فرما رہے تھے, دیکھ رہے تھے, یہ ملاحظہ فرما رہے تھے. تیسرا شخص آیا, اس نے اپنے رزق کی تنگی کا ذکر کیا, تو امام حسن علیہ السلام پاک نے فرمایا کہ استغفار کیا کر. اس کو بھی نہیں کہا کہ استغفار کیا کر. پھر ایک تیسرا شخص آیا, اس نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے, میں بیمار رہتا ہوں اکثر, میرے پاس صحت نہیں ہے, مہربانی فرمائیں دعا کریں یا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کر. سبحان اللہ. وہ چلا گیا. تو آپ کے بیٹے نے عرض کی ابا جان, آپ نے تینوں شخص کے معاملات بھی مختلف تھے, تینوں کو ایک ہی مشورہ دیا کہ استغفار کیا کر, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. بڑا ہی راضی ہوتا ہے. سبحان جب اللہ. اللہ راضی ہوگا, جو جس کے رزق کی تنگی ہے اس کی روزی میں فراغت دے دے گا, فراخی کر دے گا, جو بیمار ہے اس کو صحت دے دے گا, جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے گا. سبحان اللہ. اس لیے میں نے تینوں کو استغفار کا مشورہ دیا ہے. تو میرے دوستوں, ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا چاہیے. یہ نہ صرف ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے بلکہ ہمارے رزق کی فراخی کا بھی سبب بنتا ہے. سبحان اللہ. وما علیہ الا البلاغ المبین.